حامد علی بلوچ کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں بھرپور کلیپنگ کے ساتھ. پلیز ویلکم کیجیے گا حامد علی بلوچ. میں اتنے سینئر لوگ موجود ہیں، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، خصوصاً اسٹوڈنٹس کا سب کا، اور اسپیشلی میرے محسن، میری انسپائریشن میاں محمود صاحب، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. وہ یہاں پہ اسلام آباد کے لیے میری جو انسپائریشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جن سے سیکھا ہے، یا لاہور میں آنے کے بعد میں نیا ہم لوگ جہاں میری وائف اور میں آئے تھے، تو جو مجھے حوصلہ تھا، یا جن کو پڑھنے کے بعد یا جن کی درگاہ کے جانے پر ہم نے اپنے راستے کا تعین کیا، وہ ان کے ساتھ زیادہ یہاں پہ موجود ہیں. حضرت واسف علی واسف کے بیٹے، ان کے لیے بھی بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. یہاں پہ محمد پال سنگھ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، منارٹیز کے ساتھ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے. میرے بہنوں کی طرح کلیگ اور بہت ہی ان سے بھی میں نے سیکھا اور آج بھی سیکھتا ہوں، وہ تشریف لائی ہیں یہاں پہ. سینئر کرسپونڈنٹ ہے دنیا نیوز کی مروان سر چودھری، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. میرے پرانے جو ہے ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح محسن جعفر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، پی ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں. پی ٹی وی کی شان ہے یہ، پی ٹی وی لاہور کی، یہ یہاں پہ موجود ہیں. میرے فیملی ممبر ہیں اشوک کمار، پروفیسر اشوک کمار پنجاب یونیورسٹی تشریف لائے ہیں، ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے. فیملی ایک ہی بات ہے. باقی جتنے دوست یہاں پہ موجود ہیں جن کے نام میں نہیں دیکھ پا رہا ان کو، یا ان سب کو بھی میری طرف سے وارم ویلکم. It's a great pleasure for me that Allah Almighty has given me a chance to introduce International Journalist Society, known as IJS. I would like to share aims, views, goals of IJS in Pakistan and all over the world. میں سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں نے اپنا جو صحافتی کیریئر ہے وہ انگلینڈ میں شروع کیا. پہلی میری جو تحریر پبلش ہوئی وہ انگلینڈ میں نوائی جنگ لنڈن ایک اخبار ہے، اور میں ایکسائٹیڈ تھا. میں پوچھ رہا تھا کہ یہ چھپ جائے گی، یہ میں نے لکھا ہے وہ پھاڑ کے پھینک نہ دیں. تو وہ لکیلی وہ پروو ہو گئی، اور انہوں نے پھر میں نے 3 سال وہاں پہ میں لکھتا رہا. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی ہوتا ہی وہ ہے جس کو لکھنا آتا ہو، جو لکھ سکے. کالم نگار جو ہے وہ اصل میں بیسیکلی جرنلسٹ ہوتا ہے. اینکرز جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ انجینئر بھی ہو سکتے ہیں. محسن صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ کوئی بھی کسی اور بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی شخص آ کے وہ اینکر بن سکتا ہے، لیکن جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کو لکھنا آتا ہو، جو لکھ سکے، جس کی اپنی گرپ ہو کالمز کے حوالے سے. انٹرنیشنل جرنلسٹ سوسائٹی ایک خواب تھا جو میں نے دیکھا، اور آج اس کی تعبیر پاکستان میں بھی ہو گئی. امریکہ میں ہم نے اس کی انوگریشن کی شکاگو کے اندر. میں ان تمام امریکن دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس وقت یہاں پہ موجود تو نہیں ہیں، جو وہاں پہ ہماری باڈی بھی ہے، رانا جاوید صاحب، ملک آصف صاحب، اور وہاں پہ ہمارا ڈیوان مارکیٹ کے اوپر آفس ہے جس کو وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ امریکہ کا پوری دنیا کے اوپر ایک تسلط ہے. امریکہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے، وہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. وہی ہے جو ساری دنیا کی اکانومی کو اوپر نیچے کرتا ہے. وہی ہے جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل گڈ ول کس کی اوپر کرنی ہے، کس کو نیچے لے کے جانا ہے. تو میرے ذہن میں خیال تھا، میں گاؤں سے ہوں، میں بالکل ایک چھوٹی سی فیملی سے، وہاں سے میری ماں نے، اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا میں میڈیا میں کام کرتا ہوں. بالکل سادہ طریقے سے ہم لوگ رہتے تھے کہ امریکہ کیا ہے، اور وہاں جا کے پاکستان کی جو ہے وہ بات کی جائے اور پاکستان کو وہاں پہ پروجیکٹ کیا جائے. بیسیکلی میری نظر میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ گڈ ول اس طرح کی نہیں ہے کہ ہماری چیزیں جو ہے سر وہاں پہ فوراً پروجیکٹ ہو جائیں. مجاہد کامران صاحب موجود ہیں. سر میں آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جیسے کرپشن والا کیس تھا تو انڈیا نے اس کے اوپر شور مچایا، تو اس کو وہاں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کو وہاں سے ریلیف مل گیا. پاکستانی میڈیا جو ہے وہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہم آپس میں ہی دست و گریباں رہتے ہیں، اور ہماری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح پروجیکٹ نہیں ہو سکتی. تو بیسیکلی آئی جی ایس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ مستند اور حقائق پر مبنی جو خبریں ہیں وہ بلا ترسیل پوری دنیا میں جائیں، اور پاکستانی میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ گرپ ہو. سب سے پہلا گول ہمارا یہ ہے جس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو پریس کلبز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا جائے، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کیا جائے. اگر ایک طرف آسیہ مسیح کو رہا کرنے پہ ہمارا یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم روڈ پہ آ گئے اور ہم آگ لگا رہے ہیں، تو دوسری طرف میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو پاکستانی ہیں، ڈاکٹر طاہر بنگش. میں ان کا نام اس لیے کوٹ کروں، انہوں نے مجھے بڑا منع کیا تھا. وہ رچمونڈ میں رہتے ہیں سر، ورجینیا کا کیپٹل ہے امریکہ میں. انہوں نے پورے کے پی کے میں یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی کرسچین بچی کی اگر شادی ہو، وہ غریب ہو، یا کوئی کسی کرسچین کی بیٹی ہو اور وہ اسکول فیس کی کمی سے نہیں جا سکتی، تو وہ انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے جو وہاں سے کلیکٹ کرتی ہے، سارے قوائف ان کو بھیجتی ہے، اور پورے صوبے کا اس اکیلے ڈاکٹر نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے. ان کے لیے تعلیم ہونی چاہیے.
करता और इंटरनेशनल मीडिया को क्यों फॉरवर्ड नहीं करता कि उस डॉक्टर ताहिर बंगश को भी दिखाया जाए कि ही इज पाकिस्तान, ये है पाकिस्तानी और ये मिनॉरिटीज के लिए ये काम करते हैं। हमें हमेशा ये जरूर दिखाया जाता है कि हमने मिनॉरिटीज के हकूक को ऊपर नीचे कर दिया है और हम लोग उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम रोड्स पे आ गए। साइलेंट पाकिस्तानी जो अपनी सोसाइटी में अपनी गली में रह के मिनॉरिटीज के घर रात को जाके पूछता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसको क्यों नहीं बताया जाता। बेसिकली IJS के क्याम का मकसद ये था। न्यूजीलैंड के अंदर वाकया हुआ, IJS को वहाँ का जो प्रेस चर्च सिटी है उसका जो नेशनल उनका प्रेस क्लब है, वहाँ पीटर आइजैक, उसने मुझे ताज़ियत की मेल भी की। उस ताज़ियत बहुत बड़ा इंसिडेंट था, सैड इंसिडेंट था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि आज पाकिस्तान की ये जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सोसाइटी, ये सिर्फ मेरी सोसाइटी नहीं है। मैंने तो उसका ख्वाब देखा, इसकी बुनियाद रखी, कतरा कतरा कुलज़म, जनाब वासफ की किताब है, कतरा कतरा कुलज़म होता है। आज आप सब लोग खड़े हुए हैं, हर पाकिस्तानी IJS है, हर वो बंदा IJS है जो अपने पाकिस्तान की इज्जत वकार के लिए कोशा है और वो चाहता है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेटर हो। मैं दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुजाहिद कामरान साहब का फायदा लूंगा कि बेसिकली हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझना चाहिए कि एजुकेशनल रेवोल्यूशन इज द मेन की। एजुकेशन होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक जूम होगा, इकोनॉमिक जूम होगा तो रिलीजियस टॉलरेंस अपग्रेड करेगी, रिलीजियस टॉलरेंस होगी तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल गुडविल में इजाफा होगा। तो हम जो है हमें सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देंगे। इंसान बुनियादी तौर पर खैर का मतलाशी है और वो खैर ढूंढते ढूंढते शर में हाथ डाल बैठता है। तो खैर और शर में तमीज करने के लिए भी एजुकेशन को होना बहुत जरूरी है। जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो आप जो है वो अच्छे के लिए निकलेंगे लेकिन बुरा करके आ जाएंगे, आपको शऊर ही नहीं होगा। मैं जाते जाते ज्यादा टाइम, मेरी बातें मेरे अंदर बहुत सारी हैं, मेरे अंदर एक वो पूरा भरा हुआ है कि मैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इंटरनेशनल गुडविल के ऊपर बात करूं सर, लेकिन मैं जाते हुए मेरी जहाँ पे वाइफ भी मौजूद हैं जिनकी वजह से आज मैं सब कुछ हूँ, वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान रेजिडेंट चेयरमैन भी हैं, अब चेयरपर्सन भी हैं IJS की, इनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। हमेशा कदम कदम में मेरा साथ दिया और मेरे साथ मेरे मुश्किल वक्त में, मैं बहुत यहाँ पे 6000 रुपए के कमरे में हम लोग लाहौर रहते थे, उसका किराया नहीं होता था, तब भी मेरे साथ रही और आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, तब भी मेरे साथ है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार। IJS, मैं बदनामों से लास्ट बात करके डाइस छोड़ रहा हूँ। IJS एक जंग है, ये सोसाइटी नहीं है, ये मिनॉरिटीज की मेन स्ट्रीमिंग की जंग है, ये रिलीजियस टॉलरेंस की जो अपग्रेडिंग की जंग है, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल गुडविल की जंग है, ये एजुकेशनल रेवोल्यूशन की जंग है। और जो सिपाही होता है वो जंग में शदीद जख्मी भी हो जाए तो वो जंग बंद नहीं करता। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।